بغیر وضو کے آیات الکرسی آیات کریمہ چار کل یا دوسرے وظائف پڑھنے والوں پہلے حضرت محمد کا یہ فرمان ضرور سن لو۔ نبی کریم نے بغیر وضو آیات الکرسی یا دوسرے وظائف پڑھنے سے کیا فرمایا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آیات الکرسی آیات کریمہ اور چاروں کل وضو کے بغیر پڑھ سکتے ہیں؟ اس ویڈیو میں یہ تمام معلومات فراہم کی جائے گی، لیکن پہلے یہ جان لیجئے کہ اگر آیات الکرسی کو وضو کرنے کے بعد اس کی تلاوت کرے تو اللہ تبارک و تعالی پڑھنے والوں کو 40 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے، 40 درجے بلند کرتا ہے اور 40 حوریں عطا کرے گا۔ اگر آیات الکرسی کو پڑھ کر مرحومون کو ہدیہ کر دیا جائے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس کے لیے قیامت تک تسبیح کرے، 60 انبیاء کا ثواب عطا کرتا ہے، اس کے قبر میں 40 شمع داخل کرتا ہے جس کا نور مشرق سے مغرب تک پھیل جاتا ہے، اس نور سے اس کے قبر وسیع ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ ایک شخص امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور بتایا کہ اس کے بدن و مثانی سے پہلا پانی نکلتا ہے، اس کا کوئی علاج ہے؟ امیر المومنین نے فرمایا بغیر کسی درہم و دینار کے اس کا علاج ہے کہ تم آیات الکرسی کو اپنے بدن پر لکھو، آیات الکرسی سے غسل کرو، آیات الکرسی کو پانی پر دم کر کے پیو اور آیات الکرسی کو اپنے بدن کے پاس رکھو، انشاءاللہ شفا ملیں گے۔ حاجت کے لیے 41 مرتبہ آیات الکرسی پڑھو، ٹانگوں میں درد کے لیے آیات الکرسی پڑھ کر اپنے ٹانگوں پر مسح کریں، اس سے چلتے وقت درد نہیں ہوگا۔ آنکھوں کے نظر کم نہ ہونے کے لیے 70 مرتبہ آیات الکرسی پڑھے، جس کو پیاس سے ہلاک ہونے کا خوف ہو وہ 66 مرتبہ آیات الکرسی پڑھے، دشمن سے امن و سلامتی کے لیے مٹی پر 41 مرتبہ آیات الکرسی پڑھے اور مٹی دشمن کے سامنے ڈال دے، اس کے شر سے سلامتی ہوگی۔ سلامتی سے پہنچنے کے لیے 7 مرتبہ آیات الکرسی پڑھے، مرحوم کے قبر پر 7 مرتبہ آیات الکرسی پڑھے، اللہ تعالیٰ قبر پر رحمت نازل کرے گا۔ جیل سے جلد رہائی کے لیے 1000 مرتبہ آیات الکرسی پڑھے، مریض کے شفا یابی کے لیے 3 دن لگاتار 101 مرتبہ آیات الکرسی پڑھے، سر درد کے لیے 7 مرتبہ آیات الکرسی پڑھے، لوگوں کے دلوں میں اچھی نیت سے محبت پیدا کرنے کے لیے 41 مرتبہ پانی پر آیات الکرسی پڑھ کر دم کرے اور پانی پلاؤ دیں گے، لوگوں میں صلح کروانے کے لیے مسجد جامع کے راستے کے مٹی پر آیات الکرسی پڑھے اور جن لوگوں کے درمیان صلح کروانے دو پھینک دے، کام میں آسانی پیدا کرنے کے لیے سورہ نشر اور آیات الکرسی 10 مرتبہ پڑھے، بچوں کو بلاؤ سے سلامتی کے لیے 40 مرتبہ آیات الکرسی پڑھے اور پھر لکھ کر بچے کے گلی میں ڈال دے۔ آیات الکرسی پڑھنے کے فضائل بہت زیادہ ہے اور یہی پر ہم اس کے چند خاص کی ذکر پر ہی اکٹھا کرتے ہیں۔ ہر روز صبح و شام پڑھنا چور ڈاکو اور آتش زدگی سے تحفظ کا ذریعہ ہے۔ ہر واجب نماز کے بعد اس کا پڑھنا رزق میں فراوانی کا باعث ہے۔ اگر اس کو لکھ کر کیت میں دفن کر دیا جائے تو وہ چوری اور نقصان سے بچا رہے گا اور اس میں برکت ہوگی۔ ہر روز فریضہ نماز کے بعد اس کا پڑھنا سانپ اور بچھو کا تعویذ اور جن و انس کے ضرور سے بچاؤ کا سبب ہے۔ اس کا گھر میں لکھ کر رکھنا چوری سے بچاؤ کا ملزم ہے۔ اگر اسے لکھ کر دکان میں رکھا جائے تو اس میں خیر و برکت ہوگی۔ ہر شخص کا سوتے وقت اس کا پڑھنا پال سے حفاظت کا باعث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب ایک روایت میں ہے کہ جو شخص فرض نماز کے بعد آیات الکرسی کی تلاوت کرے گا خدا اس پر نگاہ رحمت کرے گا اور آسمان سے ایک فرشتہ بھیجے گا جو دوسرے دن اس وقت تک اس کے طرف نیکیاں لکھے گا اور برائیوں سے چشم پوشی کرے گا۔ دوسرے جگہ ورد ہوا ہے کہ جو آیات الکرسی پڑھے گا خدا خود اس کے روح قبض کرے گا اور وہ اس شخص کے طرف ہوگا جس نے پیغمبروں کے ساتھ رہ کر جہاد کیا ہو اور شہید ہوا ہو، موت کے بعد بلا فاصلہ جنت میں جگہ ملے گی۔ اس کی تلاوت سے فقر وفا کا دور ہوتا ہے، خدا کی طرف سے امن نامہ ملتا ہے، رزق میں وسعت ہوتی ہے اور خدا اپنے فضل سے اس کے مال میں اضافہ کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی، آیات الکرسی میں 50 کلمات ہے اور ہر کلمے میں اللہ جل شانہ کے عطا کردہ 50 برکات ہے۔ آیات الکرسی کا مقام وہ ہے جو ایک پہاڑ میں چھوٹے کا ہوتا ہے۔ امام مہدی بقر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک مرتبہ آیات الکرسی پڑھنے والوں کے دنیا کے 1000 مصیبتیں اللہ تبارک و تعالی ختم کرتا ہے۔
जिसमें कम अज़ कम उर्बत और आखिरत में अज़ाब क़ब्र से निजात हासिल होती है। अब भी बनी काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे सवाल किया कि किताबुल्लाह में सबसे अजीम आयत कौन से है, तो वो कहने लगे कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही ज़्यादा इल्म है। ये सवाल कई बार दोहराया और फिर फरमाने लगे कि वह आयतुल कुर्सी है। फरमाने लगे, ये अबू मंजर इल्म मुबारक हो, उस ज़ात के कसम जिसके हाथ में मेरे जान है, उस आयत के ज़ुबान और होंठ होंगे है, उस आयत की ज़ुबान और होंठ होंगे अर्श के पाई हा अल्लाह ताला के पाकी बयान कर रही होगी। अब्दुल्लाह बिन अबी काम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती है कि उनके वालिद के पास खजूरें रखने की जगह थी। अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करते हैं कि मेरे वालिद उसका ख्याल रखते थे, तो एक दिन उन्होंने उसमें खजूरें कम दी। वो बयान करते हैं कि उन्होंने उस रात बहरा दिया, तो रात एक नौजवान के शक्ल में आया, मैंने उसे सलाम किया और उसने जवाब दिया। वालिद कहते कि मैंने उसे कहा तुम जिन हो कि इंसान, उसने जवाब दिया कि मैं जिन हो। वो कहते हैं कि मैंने उसे कहा अपना हाथ दो, उसने अपना हाथ दिया, वो कुत्ते के हाथ के तरह और बालों के तरह में था। मैंने कहा कि जिन उसी तरह पैदा की गई है। कहने लगे कि जिनों में तो मुझसे भी सख्त किस्म के जिन है। मैंने कहा कि तुझे ये चोरी करने पर किसने उबारे? उसने जवाब दिया कि हमें ये इत्ला मिली कि आप सदका व खैरत पसंद करते हैं, तुम हमने ये पसंद किया है कि हम तेरा आला हासिल करें। अब्दुल्ला बने अभी कहते हैं कि उसे मेरे वालिद ने कहा, वह कौन सी चीज़ है जो हमें तुमसे महफूज रखे? उसने जवाब में कहा, ये आयतुल कुर्सी है। फिर वह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गई और सारा किस्सा बयान किया, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस हदीस ने सच कहा है। अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बयान करती है कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया तो आप मस्जिद में तशरीफ़ फरमाते, तो मैं अभी बैठ गया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये अबू ज़र क्या तूने नमाज पढ़ी? मैंने नहीं, मैं जवाब दिया। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, उठ कर नमाज पढ़ो। मैंने उठ कर नमाज अदा की और फिर बैठ गया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, ये अबू ज़र इंसानों और जिनों के शर से पनाह तलब करो। वो कहते हैं कि मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि क्या इंसान में भी शैतान होती है? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगी, जी हाँ। मैंने कहा नमाज का कहा, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाने लगे, ये अच्छा मौजू है, जो चाहिए ज़्यादा कर ले और जो चाहिए कम कर ले। वो कहते हैं, मैंने कहा रोज़े के बारे में। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, फ़र्ज़ है उसका अजर दिया जाएगा और अल्लाह ताला के हाँ और ज़्यादा अजर मिलेगा। मैंने कहा, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदका? तो वो कहने लगे, उसका अजर डबल से भी ज़्यादा होता है। मैंने कहा, कौन सा सदका बेहतर है? तो फरमाया, कलीलुल इशिया के मालिक का सदका करना और या फिर फ़कीर को छुपा कर देना। मैंने कहा, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहला नबी कौन था? मैंने कहा कि ये अल्लाह के रसूल क्या वो नबी थे? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वह नबी मुकर्रम थे, अल्लाह ताला के साथ बात चीत की थी। मैंने कहा, ए अल्लाह ताला के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलों की तादाद क्या है? फरमाने लगे, 310 से ज़्यादा, कुछ ज़्यादा एक जमे अफीर था। और एक मरतबा ये फरमाया कि 315। मैंने कहा, ये अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पर जो नाजिल किया गया है उसमें सबसे अजीम क्या है? फरमाया, आयतुल कुर्सी। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। नाज़रीन कराम, आप आई अपने आज के सवाल के जानिब चलते हैं कि क्या बग़ैर वज़ू के हालात में आयतुल कुर्सी पढ़ सकते हैं, आयत करीम पढ़ सकते हैं, चारों कल पढ़ सकते हैं? तो सबसे पहले जान ले कि वज़ू करना शर्त है नमाज के लिए, यानी जब भी नमाज अदा करने हो तो उसके पहले वज़ू करना शर्त है। अब यही सवाल ये भी उठता है कि एक शख्स का वज़ू पहले से ही मौजूद था और अगले नमाज का वक्त हो गया, तो क्या वो फिर से वज़ू करे? तो जान लीजिए कि अगर वज़ू को फासिद करने वाला कोई काम या कोई चीज़ उसके साथ रोना नहीं हुई और उसे कामिल यकीन है कि उसका वज़ू कायम है और अगले नमाज का वक्त शुरू हो गया, तो उसके लिए उसे वज़ू करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन याद रखिए कि कुरान करीम की तिलावत के लिए वज़ू करना शर्त नहीं है। एक शख्स बग़ैर वज़ू की भी चलते फिरते और अपने रोज़मर्रा के काम कार सर अंजाम देते हुए कुरान पाक की तिलावत कर सकता है।
لیکن یاد رکھیں قرآن پاک کو چھونے پکڑنے اور قرآن سے دیکھنے کر تلاوت کرنے کے موضوع شرط ہے۔ البتہ اگر آپ کو وہ صورتیں زبانی یاد ہے جو اپنا پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر وہ ان کو زبانی پڑھنے کے لیے تلاوت کرنے کے لیے وضو کرنا شرط نہیں ہے۔ لہٰذا ہر ایک مسنون دعا ہوا وہ گھر سے باہر نکلنے کے لیے ہو، گھر میں داخل ہونے کے لیے ہو، سفر پر جانے کے لیے ہو، اذان کا جواب دینے کے لیے ہو، بیت الخلاء مرزانے اور باہر آنے کے لیے ہوا کھانے سے پہلے یا کھانے سے بعد کے وہ آپ کے بغیر وضو کے جب بھی چاہیے پڑھ سکتے ہیں۔ بہت سی دعائیں قرآن کریم سے لے گئے ہیں، جب ان دعاؤں کو بغیر وضو کے پڑھ سکتے ہیں تو قرآن پاک کو بھی بغیر وضو پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن جب زبان پڑھنا ہو آپ یہ بھی جان لیجئے کہ آیا ناپاکی کے حالات میں آیت الکرسی، آیت کریمہ اور 4 وکل پڑھ سکتے ہیں یا نہیں۔ ناظرین کرام جان لیں کہ ناپاکی کے حالات میں آپ تمام وظائف کو پڑھ سکتے ہیں، ذکر و اذکار کر سکتے ہیں، کلمہ شریف، درود شریف، 4 وکل یا جو بھی روزمرہ کے وظائف آپ پڑھتے ہیں وہ ناپاکی کے حالات میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ مثلاً میں بیوی نے آپس میں صحبت کے غسل نہیں کیا اور سونے لگے تو وہ سونے سے پہلے 4 وکل ضرور پڑھے۔ اسی طرح اگر عورت حالت حیض میں ہے اور وہ ذکر و اذکار کرنا چاہتے ہیں، مثلاً کلمہ درد یا کوئی دیگر وظائف پڑھنا چاہتے ہیں تو بغیر کسی تردد کے اور پوری اطمینان کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ اب یہی جو مسئلہ قابل ذکر ہے، انتہائی غور سے جان لیجیے کہ ناپاکی کے حالات میں عورت اور مرد قرآن پاک کی تلاوت نہیں کر سکتے، لیکن قرآن پاک کی کوئی سے بھی صورت یا صورتیں جن کو وہ ذکر و اذکار کے طور پر کرتے ہیں یا وظیفہ کے طور سے پڑھتے ہیں ان کی زبان پڑھ سکتے ہیں، لیکن قرآن کی کوئی بھی صورت تلاوت کے نیت سے ہرگز نہیں پڑھ جا سکتے۔ اب یہی ناپاکی کی بھی اقسام بیان کرتے کہ اگر حالات جنابت میں یا حالت حیض و نفاس میں ہے یا خواتین کے کپڑے چھوٹے بچوں کے پیشاب یا پخانے کر دینے کی وجہ سے ناپاک ہو چکے ہیں، یا مرد حضرات جو باہر کام کرنے کے لیے گئی باہر کیچڑ یا گٹر کا پانی وغیرہ ان کے کپڑوں میں لگ گیا تو یہ تمام حالات ناپاکی کے حالتیں ہیں۔ ان تمام حالتوں میں اب زبانی ذکر و اذکار اور دیگر مسنون دعائیں جو روزمرہ کے معاملات میں پڑھی جاتی ہیں ان کو بھی فکر اور بلا تردد پڑھ سکتی ہے، ہرگز کوئی قباحت نہیں ہے۔ آپ کچھ لوگ یہ پوچھیں گے کہ اگر ناپاکی کے حالات میں بھی ذکر و اذکار کر سکتے ہیں اور بغیر وضو کے بھی کر سکتے ہیں تو پھر دونوں میں فرق ہے کیا ہے؟ تو ناظرین کرام فرق یہ ہے کہ بغیر وضو آپ قرآن کو چھونے کے بغیر قرآن کی صورتوں کو تلاوت بھی کر سکتے ہیں، جبکہ ناپاکی کے حالات میں اگرچہ آپ ذکر و اذکار اور وظائف کے نیت سے قرآن کی صورتیں پڑھ سکتے ہیں لیکن تلاوت کے نیت سے قرآن کی صورت زبانی بھی نہیں پڑھ سکتے۔ آخر میں بتا چلے کہ اگرچہ بغیر وضو کے آیت الکرسی، آیت کریمہ، 4 وکل اور دیگر صورتیں پڑھ سکتے ہیں اور قرآن کریم کو ہاتھ لگائے بغیر تلاوت قرآن بھی کر سکتے ہیں اور ان کا اجر و ثواب بھی ملیں گا، لیکن اگر یہ عمل آپ وضو ہو کر کریں گے تو اس کے فضیلت اور اس کا درجہ بغیر وضو والے عمل سے بلند و برتر ہوگا۔ لہٰذا کوشش کیجیے کہ جب بھی قرآن کریم کی تلاوت کرنے ہو تو وضو ہو کر کرے، کیونکہ بوضو رہنا بذات خود ایک عبادت ہے اور اس حالات میں بھی جو عبادت کی جائے گی اس کا اجر و ثواب بھی بڑھ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں نیکی کے بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کے طاقت توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کمنٹ بکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ اگر ویڈیو پسند آئے ویڈیو لائک کریں، ویڈیو شیئر کریں اور مرحبا اسلامک ٹی وی چینل ضرور سبسکرائب کریں۔ بہت بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کے لیے۔